بہت بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے شعراء آ رہے ہیں، خطبہ آ رہے ہیں، اور رئیس آ رہے ہیں، امیر زادے آ رہے ہیں، پورے شہر میں منادی کرا دی گئی۔ جب پورے شہر میں اعلان ہو گیا تو جلسے کا اعلان سننے کے بعد تو ہر کسی کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ ہم بھی چلے جائیں۔ وہاں جانے کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ امیر ہے تو جائے گا، یہ غریب ہے تو نہیں جائے گا، یہ گورا ہے تو جا سکتا ہے، یہ کالا ہے تو نہیں جا سکتا، یہ پڑھا لکھا ہے تو جا سکتا ہے، یہ ان پڑھا ہے تو نہیں جا سکتا۔ وہاں تو کوئی بھی ہو، سب کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور اسی پیش نظر اعلان بھی کروایا جاتا ہے کہ تمام لوگ آئیں، سارے لوگ شریک ہوں، بڑے بڑے خطبہ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، ان کا بیان سننا۔ اعلان کرایا گیا، سارے لوگ آئے۔ اسی شہر میں، اسی بستی میں ایک غریب عورت بھی رہی۔ یہ بات مجھے ذہن یاد آئی تو میں نے کہا عرض کر دوں۔ ایک غریب عورت رہتی تھی، اس کے بھی دل میں تمنا جاگی کہ میں بھی جاؤں، جلسے میں شرکت کروں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی تو اسی امید سے آئی ہیں نا کہ جہاں سارے لوگ حسین کے ذکر میں جاتے ہیں، فیضان حسین سے مالا مال ہوتے ہیں، ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ فیضان امام علی مقام سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ بھی آئی ہیں، بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا امی ہمیں بھی چلنا ہے۔ دونوں ماں بیٹی تیار ہیں، اور تیاری کے بعد جلسے گاہ میں جانا شروع کیا۔ لوگوں نے جب تو انہوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی جلسے گاہ میں چلے جائیں۔ جیسے ہی جلسہ گاہ میں انٹری کرنا چاہا، دربان نے کپڑا دیکھا اور روک لیا، کہا رک جا، یہ بتا اس محفل میں جانے کے لیے تجھے کوئی کارڈ ملا ہے؟ کہا واہ، آج تک ہم نے سنا تھا کہ ایسی محفل میں جانے کے لیے کوئی کارڈ نہیں لگتا ہے، کسی طرح کا کوئی کارڈ نہیں چاہیے، کوئی دعوت نامہ نہیں چاہیے، عام اعلان ہوتا ہے، کوئی بھی آنا چاہے چلا آئے۔ یہ بتاؤ یہاں بھی کوئی کارڈ لگے گا؟ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہمارے یہاں شادیوں میں کارڈ چھپتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور کارڈ دیا جاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی دعوت بھی ہے، اور چھوٹا کارڈ بتاتا ہے کہ آپ کو بارات میں بھی جانا۔ اور کچھ جگہوں پر تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اس چھوٹے سے کارڈ کو لے کر جاؤ تب اندر انٹری ہوگی۔ وہاں پر بھی کہا کوئی کارڈ ملا ہے؟ کہا میں نے تو نہیں سنا تھا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو اور کوئی کارڈ لے کر آؤ، میں نے تو نہیں سنا تھا کہ کہیں جلسہ ہو اس میں کارڈ لگتا ہو۔ اس نے دھکا دے کر باہر کر دیا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہاں امیر لوگ آ رہے ہیں، یہاں رئیس لوگ آ رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے خطبہ آ رہے ہیں، امیر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ تیرا لباس پھٹا ہوا ہے، تو غریب ہے، تجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب دھکا دے کر باہر کیا، اس عورت نے رونا شروع کیا، اس کی بیٹی نے رونا شروع کیا، دونوں ماں بیٹی رونے لگی۔ آخر بیٹی نے ماں سے کہا امی جان یہ بتاؤ کیا جلسے کے لیے پنڈال ضروری ہے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا جلسے کے لیے مائک ضروری ہے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا جلسے کے لیے بڑی تعداد ضروری ہے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا جب یہ سب نہیں ضروری ہے تو اے میری ماں چل کر پلٹ کر چل، تو تھوڑی سی جگہ کو صاف کر لے، میں مصطفیٰ کی نعت پڑھوں گی اور تو سبحان اللہ کہے۔ پلٹ کر ماں بیٹی گھر آئے، اور آنے کے بعد تھوڑی سی جگہ کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد بیٹی نے پڑھنا شروع کیا، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت، اور ماں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ بیٹی نعت پڑھ رہی ہے، ماں داد دے رہی ہے، بیٹی نعت پڑھ رہی ہے، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ یکایک ماں کی نظریں اٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ ان کی چوکھٹ کو سرکار غوث اعظم چوم رہے ہیں۔ جب اتنا دیکھا عورت دوڑ کر آئی، دوڑنے کے بعد کہا سرکار،
کہاں میرا یہ غریب خانہ اور کہاں آپ کے نبی پاک، کہاں میرا یہ غربت قدا اور کہاں آپ کا وجود؟ حضور آپ میری چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار آپ میری چوکھٹ کو نہ چومیں، ہم تو غریب ہیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی میں تیری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا ہوں، میں گزرگاہ مصطفیٰ کو چوم رہا ہوں۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اسی راستے سے مصطفیٰ گزرے ہیں، اسی راستے سے علی گزرے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا کہ جہاں محفل ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ تعداد دیکھی جائے، ضروری نہیں ہے کہ لوگ دیکھے جائیں، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے خلوص سے حاضر ہے۔ آپ کس خلوص سے آئے ہیں؟ فارمیلٹی پوری کرنے آئے ہیں کہ مائک بولے گا سو نہیں پاؤں گا، چلو وہیں بیٹھو، شرینی ملے گی شرینی لینے کے لیے آئے ہیں، یا اس لیے آئے ہیں کہ کچھ ملے نہ ملے؟ حسین کے ذکر میں شرکت کس لیے کر رہا ہوں کہ کل حسین کہہ دیں کہ چنڈیریا میں بیٹھ کر میرا ذکر کرنے والوں ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر میرے پیچھے پیچھے آؤ، اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کرو۔ اس خیال اور اس محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ اگر بات کہتے ہیں یہ خیال ہے، یہ تصور ہے، تو پھر یاد رکھو نسبت سے شہ ممتاز ہے۔ آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہیں، 2 مہلا گھر بھی بڑے ہیں، 1 مہلا بھی گھر بنے ہیں، اس میں ٹائلس لگی ہے، کسی گھر میں اے سی لگی ہے، کسی میں کولر لگا ہے، بڑا عمدہ انتظام ہے۔ مگر آنے والا مہمان آیا تو ڈائریکٹ اندر تک چپل پہن کر چلا گیا، اور آپ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ جہاں آپ کا صوفہ پڑا ہے، جہاں آپ کا بیڈ لگا ہے، بڑی مہنگی ٹائلس آپ نے لگا رکھی ہے، مگر آنے والا آیا اور سیدھا چپل پہن کر اندر تک چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھر ہے، میرا گھر ہے، اس میں ٹائلس کتنی بھی مہنگی ہو آپ آ سکتے ہیں، مگر ایک مسجد کو جب بنا دیا جائے اس میں ٹائلس نہ بھی لگی ہو، وہ پکی نہ بھی بنی ہو، بتا دیا گیا یہ مسجد ہے، اب ہر آنے والا چپل باہر اتارتا ہے۔ کیوں باہر اتارتا ہے؟ خدا کا گھر ہے، اس زمین کو خدا کے گھر سے نسبت ہو گئی ہے، زمین ممتاز ہو گئی ہے، اب وہاں چپل پہن کر نہیں جائیں گے، جوتے پہن کر نہیں جائیں گے، اب وہاں جائیں گے تو اپنی پیشانی کو رگڑیں گے، دعا مانگیں گے، کیونکہ اس جگہ کو رب کے گھر سے نسبت ہو۔ جب اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، چاہے اس میں ٹائلس نہ لگی ہو پھر بھی لائق تعظیم، بڑا سا بڑا عالم آ جائے، مفتی آ جائے، مفکر آ جائے، شیخ آ جائے، چپل اتار کر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے۔ جس چیز کو نسبت ہو جائے رسول اللہ سے، اللہ سے، وہ شے ممتاز ہو جائے۔ کسی عظمت والی چیز سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ ممتاز۔ میں مقام حسین سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کی تمہید سجا جائے۔ جس چیز کو کسی عظمت والے سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک تخت تھا، اس سے پہلے اس کو آپ نے لگا دیا، سجا دیا اور کہا کہ آج میلاد ہوگا، اور یہ منبر مصطفیٰ بن گیا، رسول اللہ کا منبر ہوگا۔ یہ کسی کا دروازہ تھا، کسی کا آنگن ہے، کسی کا گھر ہے، لیکن آپ نے سجا دیا اور کہا یہ میلاد کی محفل ہے، تو اب اس جگہ کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے یہاں تک فرمایا تھا کہ اے صحابہ جب کبھی جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر جایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جنت کی کیاری بنی۔ نسبت ہو جائے کسی چیز اور مضبوط بتا دوں، قرآن نے اعلان فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ کس شہر کی؟ محبوب اس شہر کی جہاں آپ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم ہے۔ کیوں رب نے؟ رب تو قسم کھانے سے بے نیاز ہے۔
اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر رب قسم کھا رہا ہے محبوب مجھے اس شہر کی قسم اور اس وجہ سے قسم آپ اس میں ہیں۔ اب پتا چلا کہ مصطفیٰ ہیں فضیلت ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ وہاں وہاں فضیلت، اور سارے مکاتب چاہے جو بھی ہو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سب کا اجتماعی یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسد پاک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی جنت سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی مٹی ہے، مصطفیٰ کے بدن سے لگ گئی تو افضلیت۔ پتا چلا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ وہاں وہاں افضلیت۔ اگر نور حضرت آدم کی پیشانی میں تو حضرت آدم افضل، اگر نور حضرت نوح کی پیشانی میں حضرت نوح افضل۔ یہی نور جب ابراہیم میں آیا ابراہیم افضل، اسماعیل میں آیا اسماعیل افضل، عبد المطلب میں آیا عبد المطلب افضل، عبداللہ میں آیا عبداللہ افضل، سیدہ آمنہ میں آیا سیدہ آمنہ افضل۔ اور ولادت کے بعد جب ابو بکر کے کندھے پر آیا تو ابو بکر کا کندھا افضل۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، صفا میں ہیں تو صفا افضل، مروہ پہ ہیں تو مروہ افضل، مزدلفہ میں ہیں مزدلفہ افضل، بستر پر چلے جائیں تو بستر افضل، جہاں جہاں مصطفیٰ وہاں وہاں فضیلت۔ ساری دنیا بھاگی پھرتی ہے پوچھو ان سے کیوں پردیس جا رہے ہو؟ یار پردیس جا رہا ہوں کماؤں گا تو لوگوں میں عزت بنے، فضیلت کے لیے میری فضیلت ہو، لوگوں میں وقار بنے۔ ہر کوئی فضیلت کے پیچھے بھاگتا ہے اور فضیلت مصطفیٰ کے پیچھے بھاگتی ہے، رسول کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جہاں جہاں رسول وہاں وہاں فضیلت۔ پتھر تو یہاں پر بھی بہت ہے، کسی پتھر کو کوئی نہیں چومتا، مگر جب پہنچتے ہیں کعبہ میں تو حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ کیوں چوم لیتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے لب اس سے لگے ہیں، رسول اللہ کے لب اس سے لگے ہیں۔ رسول کے جسم سے جو مٹی لگ جائے وہ مٹی افضل، رسول کے لب سے جو پتھر لگ جائے وہ پتھر افضل۔ میں کہتا ہوں جب حجر مصطفیٰ کے لب سے لگے تو افضل ہو جائے تو جو بشر مصطفیٰ کے لب سے لگ جائے جب حجر چوما جا سکتا ہے تو پھر بشر بھی چوما جا سکتا ہے۔ اب ذرا اگر تنہید سمجھ گئے ہیں تو ذرا سوچو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ امام حسین کو مصطفیٰ سے کیسی نسبت؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی کا بیٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چوما کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لوگ اپنے بیٹوں کو چومتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں، ان کے گال کو چومتے ہیں، ان کے لب کو چومتے ہیں، ان کے سر کو چومتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو سونگ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، پھول کو چوما نہیں جاتا سونگا جاتا۔ اللہ کے رسول چوم بھی رہے ہیں سونگ بھی رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، حسین چوس لیا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچو جس کی پرورش کس انداز سے ہوئی ہو کہ زبان رسالت کو چوس کر پروان چڑھا ہو، مصطفیٰ کی گود میں کھیل کر پروان چڑھا ہو، اللہ کے رسول کی دوش انور کی سواری کیا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہا ہو، ان کے زلف عنبری سے کھیلا ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم، اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا کیا مقام ہوگا؟ ذرا سوچو آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین بڑے بڑے اختیار تھے، حسین کو اگر پاور ہوتا طاقت ہوتی اختیار ہوتا تو کربلا کے میدان میں حسین کو کرامت دکھانا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں
کرامت ہر جگہ نہیں دکھائی جاتی، کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں استقامت دکھایا جاتا ہے اور کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں کرامت دکھائی جاتی ہے۔ ورنہ حسین کے کئی بیٹوں کے بعد کا بیٹا معین الدین اجمیر میں کرامت دکھا رہا ہے، کوفے میں پانی پلا رہا ہے۔ اگر حسین چاہتے تو فرات خیمے میں آ جاتا، مگر دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی، وہاں استقامت تھی، یہاں کرامت تھی، وہاں دین بچانا تھا، یہاں دین پھیلانا تھا۔ دین بچانے کے لیے استقامت چاہیے اور دین پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے۔ استقامت کا کام حسین نے کر دیا اور کرامت کا کام غریب نواز کیا کرنے والے ابھی آپس میں بات کرتے ہو؟ یہ محفل ہے، اس کا تو لحاظ کرو، اگر اس کا ادب نہیں کرو گے تو بڑی تکلیف میں پڑ سکتے ہو۔ پھر بعد پڑھیں گا مسئلے ہر جگہ کرامت نہیں دکھائی جاتی، کہیں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کرامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ جگہ جہاں حسین گئے تھے کربلا میں تو وہاں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، ورنہ کرامت دکھانے کی ضرورت پڑتی تو پھر نانا کا روضہ کیوں چھوڑتے، پھر مدینہ کیوں چھوڑتے، پھر مکہ کیوں چھوڑتے؟ یہ تو مصطفیٰ نے بتا دیا تھا اپنی احادیث میں کہ اے میرے لال، جب میرے دین کو لوگ رسوا کرنا شروع کر دیں تو اے حسین تم اپنا خون دے کر دین کو سرخرو کرو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی امت سے کہا کہ میں نے تمہیں نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب اور دوسری اپنے اہل بیت۔ اب میں اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اہل بیت کو اللہ کی کتاب کا ساتھی بنایا اور اللہ کی کتاب کو اہل بیت کا ساتھی بنایا، ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایسے دوست ہیں، کہا یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے۔ یہیں سے سمجھ لو کہ نہ اہل بیت کو مٹایا جا سکتا ہے نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا ہے یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے، تو جب تک قیامت نہیں آئے گی دونوں برقرار، اہل بیت بھی اور قرآن بھی۔ قرآن اپنی جگہ پہ ارسال، اس کی تعریف بعد میں کروں گا۔ اہل بیت، قرآن کو اہل بیت کا ساتھی، اہل بیت کو قرآن کا ساتھی۔ آج ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، ہماری دوستی میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست وہ کام کر جاتا ہے کہ دشمن کی بھی ضرورت ہے۔ ایسی ایسے بھی دوست دنیا میں ہیں کہ ایسی حرکت کر جائیں کہ آپ کو دشمن کی ضرورت نہ پڑے، اور ایسے بھی دوست ہیں جو اپنے دوست کے لیے جان بھی قربان کریں۔ ہمارے ایسے بھی دوست ہوتے ہیں، مگر ساتھی بنایا تو کسی دنیا دار نے نہیں، مدنی تاجدار نے بنایا تھا، رسول اللہ نے بنایا تھا۔ کہا اہل بیت قرآن کے ساتھی، قرآن اہل بیت کے ساتھی۔ اب جو دونوں کا دامن تھامے رہے گا لن تضلوا بعدی، گارنٹی ہے میرے بعد گمراہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گارنٹی ہے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتا ہے انسان، گارنٹی نہیں ہے کہ گمراہ ہوگا کہ نہیں گمراہ ہوگا، ہو سکتا ہے نمازی گمراہ بھی ہوگا، گمراہ ہوئے بھی ہیں۔ حج کیا، ضرورت نہیں ہے کہ ہر حاجی کامیاب ہو جائے، حاجی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے،
روزہ رکھنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور گمراہ ہوئے بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں حسین کے سامنے تھے ان میں کوئی حافظ تھا، کوئی عالم تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، نماز وہ پڑھتے تھے، اذان وہ دیتے تھے، روزہ وہ رکھتے تھے، مگر گمراہ ہو کیونکہ ان کے ہاتھ سے ایک دامن چھوٹ گیا، ایک دامن چھوٹا۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو ساتھی بنایا، اہل بیت کو نہیں مانا، وہ بھی گمراہ، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت سے بڑی محبت کی، قرآن کو نہیں مانا، وہ بھی گمراہ۔ تم کو مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، اور رسول اللہ نے گارنٹی لے لی ہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک اہل بیت کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا اور قرآن کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ اب جب کبھی بھی ایک دوست مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے دوسرے دوست کو آواز دیتا ہے، اور یہی حق بھی ہے، پڑوسی کو بھی یہی چاہیے کہ اگر پڑوسی پریشان ہو تو اس کی مدد کرے، گاؤں والے کو یہی چاہیے کہ اگر پڑوس کا گاؤں پریشان ہے تو اس گاؤں کی مدد کرے، کیونکہ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کلمہ گو ہے کہ نہیں ہے، مدد کرو تم اللہ کے بندوں کی، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اس کو آواز دیتا ہے، مجھ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں شہنشاہ بھائی کو فون کرتا ہوں، میرے ان سے تعلقات ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت پڑے گی اور میں اس لائق ہوں تو یہ مجھ کو فون کریں گے، میں ان کی مدد کو حاضر ہوں۔ اب قرآن اہل بیت کا ساتھی، اہل بیت قرآن کا ساتھی، جب قرآن پر مصیبت آئی اور کربلا میں قرآن کے مقدس چہرے کو داغدار کیا جانے لگا، قرآن کے حروف کو پھاڑا جانے لگا، قرآن کے پاروں سے کھلواڑ کیا جانے لگا، شریعت کے دشمنی کی جانے لگی، تو اس قرآن نے آواز دی، اے کوئی جو میری مدد کو آئے، اے کوئی جو میری مدد کرے۔ حسین نے مدینے میں آواز کو سنا اور حسین نے کہا، اے میرے ساتھی قرآن گھبرانا مت، اگر تیری حفاظت کے لیے میرے معصوم بیٹے کا خون لگے گا تو وہ بھی پیش کر دوں گا، جمع بیٹے کا لگے گا وہ بھی پیش کر دوں گا، بھائی کا بازو لگے گا وہ بھی پیش کر دوں گا، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا رہ لوں گا۔ اے قرآن اگر ان سب کے باوجود حسین کے خون کی ضرورت پڑے گی تو حسین اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ اور پھر جب ضرورت پڑی تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، مدینے کو چھوڑا، مدینے کا منبر چھوڑا، مدینے کی بہاریں چھوڑی، مصطفیٰ کا روضہ چھوڑا، ماں کی تربت کو چھوڑا، وہ مدینہ جس مدینہ کی الگ ہی عظمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت خود ارشاد فرماتے ہیں، مدینے میں رہنے والوں سے جھگڑا مت کرنا کیونکہ یہ میرا شہر ہے، اور اس شہر میں رہنے والے سے اگر کوئی جھگڑا کرے گا تو وہ ہلاکت پر چلا جائے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، یزید نے صرف حسین سے دشمنی نہیں کی، یزید نے مکے سے دشمنی کی، یزید نے مدینے سے دشمنی کی، یزید نے کعبے سے دشمنی کی۔ اگر دشمنی نہ ہوتی تو مسجد نبوی میں گھوڑے نہ باندھے جاتے، اگر دشمنی نہ ہوتی تو مدینہ کی مقدس دوشیزاؤں کو حاملہ نہ بنایا جاتا، اگر دشمنی نہ ہوتی تو مدینہ اور مکے پر ظلم نہ کیا جاتا، اگر دشمنی نہ ہوتی تو پھر خلاف کعبہ نہ جلایا۔ یزید صرف حسین کا نہیں، یزید ہر اس شے کا دشمن ہو گیا تھا جس کا تعلق اسلام سے۔ میں بہت بڑا جملہ کہا، ہر اس شے کا، ورنہ اسے کعبہ کی عظمت نہیں پتا، رسول کے روزے کی حرمت نہیں پتا، مسجد نبوی کا ادب نہیں پتا۔ مسجد نبوی کتنی حسین بات ہے، مسجد نبوی اس میں گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑوں نے وہاں لید تک کیا، اور اس مسجد نبوی میں، جس مسجد نبوی میں آج حاجی پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولانا وہ مسجد چھوڑنے کو دل نہیں کہتا تھا، اس مسجد نبوی کی بے حرمتی، اس
کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں یزید بہتر تھا، یزید اچھا تھا، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کم بات 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، صرف ایک شہزادہ تھا. ارے شہزادہ اسے کہتے ہیں جس کا گھرانہ بے مثال ہو. اس کائنات میں صرف حسین ایسی ذات ہے جس کا گھرانہ بے مثال. مدینہ چھوڑ اور مدینہ چھوڑ کر جب حسین چلے، حسین اعظم مکہ پہنچے. میں نے مدینے سے مکے تک کا سفر بیان کر دیا تھا. جب مکہ پہنچے حسین صحن حرم میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی. کوفہ والوں کی عرضیاں آنے لگی، حسین آپ میرے پاس چلے جاؤ، حسین ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، حسین ہم یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، حسین آپ آ جاؤ، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، حسین آ جاؤ. کئی عرضیاں آئیں، سینکڑوں عرضیاں آئیں. اب جب سینکڑوں عرضیاں آ چکی ہیں اور وہ حلف پر حلف لے رہے ہیں تو حسین پر لازم کرتا ہے کہ حسین ان کی مدد کو جاؤ. حسین ان کی مدد کرتے. حسین اعظم تیار ہوئے تو مدینہ والوں نے بھی روکا تھا، جب تیار ہوئے تو مکہ والوں نے بھی روکا، مگر حسین کسی کی بات نہیں مانی، کسی کی بات نہیں سنی اور ماننا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جبریل بھی آسمان سے آ کے حسین کو منع کرتے تو نہیں رکنا چاہیے تھا، کیونکہ مصطفیٰ نے بشارت دے دی تھی تو مصطفیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. کائنات کا نظام تو حسین اعظم چلے، حسین اعظم مکہ پہنچے اور جب چلنا چاہا تو صحابہ اکرام نے کہا حسین جب تک میری رگوں میں خون ہے آپ یہاں ٹھہریں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم لوگ جب تک ہیں آپ کے ساتھی ہیں، حسین آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین نے کہا یہ سچ ہے، مگر اب میں دین کی مدد کے لیے نکل چکا ہوں تو واپس جا کر فاطمہ کے دودھ کو رسوا نہیں کر سکتا. کہا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیجو. حضرت مسلم ابن عقیل گئے. آپ نے سنا ہوگا ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے. حضرت مسلم ابن عقیل نے مکے سے سفر شروع کیا اور صحبتیں برداشت کرتے. ذرا تصور باندھو، اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا معصوم سا بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، تو پھر آپ کتنی اس کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں. اگر جنرل میں جا رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ سلیپر میں جائیں، اگر سلیپر میں ہیں تو کوشش کریں گے کہ اے سی میں جائیں، اور پھر اس کے کھانے کے لیے تھمس اپ ہے، پیپسی ہے، نہ جانے کون کون سی چیزوں کی فراہمی کی جاتی ہے. کیونکہ میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اگر وہ کہہ دے ابا پیاس لگی ہے تو بسلری لے لیتے ہیں، بھوک لگی ہے تو چپس لے لیتے ہیں، ٹھنڈا پینے کو دل کہتا ہے تو آپ پیپسی لے کر پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہے. جب مسلم ابن عقیل نے سفر شروع کیا تھا نہ اے سی تھی، نہ سلیپر تھا، نہ 3rd کلاس تھا، پیدل سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ذرا تصور باندھو کس کے لیے جا رہے تھے، کہاں کو جا رہے تھے، کیا کرنے جا رہے تھے. گھر بچانے جا رہے تھے، گھر کے لیے جا رہے تھے، کمانے جا رہے تھے، دولت اکٹھا کرنے جا رہے تھے. جواب آئے گا نہیں، مسلم ابن عقیل جا رہے تھے تو دین کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے. ہاتھوں پر چل کر جا رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے جا رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ میں معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تھوڑی دور 1 کلومیٹر آپ اپنے بیٹے کو پیدل لے کر چل دیجئے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے. ذرا سوچو مکہ سے کوفہ کتنی دور تھا، پیدل لے کر گئے، پیدل چل کر گئے. اور المختصر جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے، لوگوں نے استقبال کیا. مرحبا ابن رسول اللہ، مرحبا ابن رسول اللہ، آپ آ گئے، خوش آمدید.
آپ آئے مبارکباد کے لائق ہیں، آپ آئے ہمارا ایمان بچ جائے گا، آپ آ گئے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر ہم ہاتھ دے کر بیعت کریں گے۔ اور پھر کیا بھی لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بیعت، 40,000 کوفیوں نے ایک ساتھ میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اب سوچو اگر کوئی اتنا سہارا اور اس طرح سے ساتھ لے اور ایسی بیعت کر لے تو پھر اس پر بھروسہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ پھر تو وہ قابل بھروسہ ہوگا۔ عرضیاں پہلے لکھ چکے تھے، چٹھیاں پہلے جا چکی تھی۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفیوں نے بیعت کر لی تو ایک چٹھی حضرت حسین کے نام لکھ دی، کہا میرے بھائی حسین، کوفہ والے اپنے عہد میں سچے تھے، یہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی، لہذا آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین کو یہ چٹھی ملی۔ یہ عجیب اتفاق سمجھیے کہ جس دن حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، حضرت حسین اسی دن مکے سے سفر شروع ہوا۔ حضرت مسلم ابن عقیل ہیں اور لوگ ان سے بیعت کر رہے ہیں، مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنا مذہبی پیشوا مان رہے ہیں۔ یاد رکھو، نماز کے لیے جس کا آپ نے امام بنا لیا ہے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ کوئی معمولی نہیں رہ جاتا، وہ آپ کا امام ہو جاتا ہے۔ اور امام کا مرتبہ سمجھتے ہو؟ اگر امام کا مرتبہ سمجھنا ہے تو پھر حر سے پوچھو، ایک وقت کی نماز پڑھی تھی اور پھر کربلا میں آ کے بتا دیا کہ اے حسین، میں اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، اتنی یقین دہانی ہو گئی، حضرت ہانی کے گھر حضرت مسلم ابن عقیل ٹھہرے۔ ادھر حضرت مسلم ابن عقیل آئے، لوگوں میں خوشی ہوئی، مگر بنی امیہ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ وہ پہنچے نعمان بن بشیر کے پاس، کہا سنو، آپ یہاں کے گورنر ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، حسین کی بیعت مسلم ابن عقیل لے رہے ہیں، یا تو آپ مسلم ابن عقیل کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، یا پھر انہیں قتل کر لو۔ نعمان بن بشیر وہی پہ اہل بیت تھے، انہوں نے کہا نادانو، میں صرف دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہوں۔ کہا تم یزید کے تنخواہ، یزید سے تنخواہ پاتے ہو، یزید سے تنخواہ لیے ہوئے ملازم ہو، یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے۔ کہا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر نواسے رسول پر میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اے لوگوں سنو، میں مسلم ابن عقیل کو نہ گرفتار کروں گا اور نہ انہیں قتل کروں گا۔ ان لوگوں نے عمارہ ابن ولید کو یزید کے پاس بھیجا، کہا جاؤ اور کوفے کے حالات بتاؤ کہ کوفے میں مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں، حسین کی بیعت لوگوں سے حسین کی بیعت لے رہے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ وہ پہنچا یزید کے پاس، یزید سے ساری باتیں بتایا۔ یزید نے خط لکھا والی بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کا۔ یہ اتنا کمبخت شخص تھا، نہایت ہی حقیر اور نہایت ہی ذلیل شخص تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ رکا پایا، اپنے بھائی کو اپنی جگہ کیا، اور وہاں سے از راہ فریب حجازی راستے سے حجازی لباس پہن کر چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے کوفے میں گئے۔ کیوں یہ سب چال چلا؟ کیوں اس طرح کی حرکت کی؟ حرکتوں کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلم نے خط لکھ دیا تھا اور حضرت حسین مکے سے چل چکے تھے۔ لوگوں کو انتظار تھا کہ حجازی راستے سے جو قافلہ آئے گا وہ حسین کا آئے گا، وہ میرے آقا کا آئے گا، اور جب میرے آقا کا قافلہ آئے گا تو پھر اس کا استقبال کیا جائے گا، پھر ان کے قدم چومے جائیں گے، پھر ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی۔ اسے پتہ چل گیا
اور پھر اس کے بعد حجازی راستے سے یہ کمبخت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے داخل ہوئے۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ شخص جب کوفے میں داخل ہوا حجازی راستے سے تو لوگوں نے نعرہ لگایا مرحبا ابن رسول اللہ، مرحبا حسین اعظم، حسین آ گئے، رسول اللہ کے شہزادے آ گئے۔ حضرت حانی جن کے گھر حضرت مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے دل میں سوچا یار اگر میرے آقا حسین ہوتے تو پھر وہ چہرے پر نقاب نہ ڈالتے، میرے آقا حسین ہوتے تو اتنی خاموشی کے ساتھ نہ جاتے، میرے آقا حسین ہوتے تو ان کا یہ انداز نہ ہوتا، اور پھر جرت کی اور چہرے سے نقاب جب کھینچا تو کیا دیکھا عبید اللہ ابن زیاد ہے، زور سے آواز لگائی، کہا اے لوگو سن لو یہ حسین نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ مکار شخص ہے اور اس کی مکاری کامیاب ہو، اپنے چال میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا سنا لوگوں کے دل تھر رہا، لوگ کانپ گئے، جتنے لوگ ساتھ میں تھے نعرہ لگا رہے تھے، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب جب سب اپنے گھر کو واپس چلے گئے، عبید اللہ ابن زیاد دارالخلافت میں داخل ہوا، اور دارالخلافت میں داخل ہونے کے بعد معزولی کا پروانہ دیا نعمان بن بشیر، کہا یہ لوگ یزید نے یہاں کا مجھے حاکم بنا دیا ہے، اب میں یہاں کا حاکم۔ صبح ہوتے ہی اس نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہے لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، اگر کسی نے بھی مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کی تو پھر اس کا گھر لٹا دیا جائے گا، اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور یاد رکھو جس گھر سے بھی مسلم نکلیں گے اس گھر کو جلا دیا جائے گا، اس گھر کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تقریر سنا تو جن لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا وہ سارے لوگ حضرت مسلم کو چھوڑ گئے۔ اب ذرا سوچو اگر کسی کو بلاؤ تمہارے بلانے پر آ جائے، جس کام کے لیے بلاؤ وہ کام کرے اور پھر اس کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دو، تو ذرا سوچو تم سے بڑا دغا باز کون ہو سکتا ہے، تم سے بڑا دھوکے باز کون ہو سکتا ہے، تم سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل حضرت حانی کے گھر ہے، حضرت حانی جب اس جلسے سے نکلے تو راستے میں جا رہے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اگر مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیتا ہوں تو میرا ایمان چلا جائے گا، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو جان چلی جائے گی۔ بالآخر فیصلہ کر لیا، کہا جان جائے تو جائے مگر ایمان نہ جانے پائے، کیونکہ اگر ایمان چلا گیا تو حوض کوثر پر مصطفیٰ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت میں مصطفیٰ کے سامنے کس طرح سے جاؤں گا۔ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا کی نہیں آخرت کی پرواہ، آخرت کی پرواہ ہے۔ کہا اگر دے دیتا ہوں تو جان، دے دیتا ہوں تو ایمان، نہیں دیتا ہوں تو جان، چلو جان چلی جائے ایمان نہ جانے۔ اے لوگوں ان باتوں کو صرف تقریر سمجھ کر نہ سننا، ان باتوں کو صرف کربلا کا واقعہ سمجھ کر نہ سننا، تم بھی اپنے دل میں یہ عہد کرنا کہ یار مسلم سے بہتر میں نہیں ہوں، مسلم کے بچوں سے بہتر میرے بچے نہیں ہیں، ان کے گھرانہ سے افضل میرا گھرانہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو پھر دین ہی میرے لیے عزیز ہوگا، دین ہی میرے لیے عزیز ہوگا۔ حضرت مسلم حضرت عروہ کی حضرت حانی بن عروہ کی آپ ٹھہرے ہیں راستے میں سوچتے جا رہے ہیں، اس نے سوچا کہ حانی میرے خوف سے مسلم کو میرے حوالے کریں گے، مگر ایک مومن جب حق کی راہ میں حق کی مدد کو ٹھان لیتا ہے تو پھر جان کی پرواہ نہیں کرتا۔
آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی، اس کے حوالے نہیں کیا۔ جب اس کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے ایک جاسوس بھیجا، اور جاسوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جاسوس اگر میں کہوں تو پھر اسے منافق بھی کہا جاتا ہے۔ جاسوس پردے کے پیچھے کچھ ہوتا ہے اور پردے کے سامنے کچھ ہوتا ہے۔ جاسوس بھیجا، تھوڑے سے روپیے دے کر بھیجے، اور اس کی دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جاسوس سیدھا کوفہ کی مسجد میں گیا، اور جانے کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، کہا بابا آپ شریف معلوم پڑھتے ہو، میں مکے سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، میں قاصد ہوں مسلم ابن عقیل کا، ان کے لیے کچھ تحفہ لے کر آیا ہوں، اسے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس طرح کی چالباز باتیں کی اور وہ باتوں میں آ گئے، آخرکار اس کو مسلم کے پاس پہنچا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ لے کر حضرت ہانی کے گھر گئے، اور جانے کے بعد حضرت ہانی سے کہا میرا لباس دیکھو، میں قاصد ہوں اور حضرت مسلم کو کچھ رقم دینا ہے، کچھ پیسہ لینا ہے، اس لیے آیا۔ تو حضرت ہانی اسے حضرت مسلم کے پاس لے کر چلے گئے۔ جب لے کر گئے اس نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد رات ہی میں واپس آ کر عبید اللہ ابن زیاد سے بتا دیا، کہا حضرت ہانی کے گھر حضرت مسلم ٹھہرے۔ جب اس بات کی اطلاع ہوئی، ابن زیاد کمبخت رات بڑی بے چینی میں گزاری، بڑی بے چینی، اکیلے مسلم ہیں مگر اکیلے ان کی وجہ سے پورا کوفہ بے چین ہے، کوفہ کے گورنر بے چین ہے، کوفہ کا حاکم بے چین ہے۔ آخر جو اکیلے ہو اس کے لیے اتنی بڑی طاقت کو بے چین ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی، انہیں پتا تھا کہ مسلم اکیلا صحیح مگر اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ مولا علی کا خون ہے، اس کی رگوں میں جو خون ہے مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کا خون ہے، اور وہ دیکھ چکے تھے علی کی شجاعت، علی کیسے میدان میں نکلتے تھے، علی کیسے فتح کر کے آتے تھے۔ جب علی فتح کر کے آتے تھے تو ان کا گھرانہ بھی اسی طرح کا حضرت مسلم کے لیے بڑی بے چینی کے ساتھ رات گزارا، اور جب صبح ہوئی جیسے ہی مؤذن نے اذان پڑھی، اس نے ایک دستے کو حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا، حضرت ہانی کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ادھر نماز ختم ہوئی اور اس کا دستہ سیدھا مسجد میں گیا، حضرت ہانی نے سلام پھیرا اور پھر اس کے بعد بیڑیاں قدموں میں ڈال دی۔ اب حضرت ہانی ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے، او نمک حرام، تجھے پتہ نہیں ہے، تو نے میری تقریر نہیں سنی تھی، میں نے کہا تھا کہ مسلم کو جو پناہ دے گا اسے مار دیا جائے گا۔ کہا سن، میں نے مسلم کو پناہ دیا ہے اور میں نے تقریر بھی سنا ہے۔ کہا پھر بھی ڈر نہیں لگا؟ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں۔ کہا جس کو میرا خوف نہیں ہے، کہا تجھ جیسا ایک نہیں، اگر ہزاروں آ جائیں تو جس کے دل میں رسول کی محبت ہے وہ کسی سے نہیں لگے۔ کہا سن، ابھی بھی سویرا ہے، حضرت مسلم کو میرے حوالے کر دے، تو اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا، سونے چاندی دیے جائیں گے، تجھے دولت دی جائے گی، اپنا رئیس بنا دیں گے، تجھے حکومت بھی دلا دیں گے۔ لا، مسلم کو میرے حوالے کر دے۔ چونکہ وہ یہ جانتے تھے، چونکہ خود لالچی تھے، جب کبھی بھی ان کو کوئی لالچ ہوتی تھی وہ غلط کام کر جاتے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جب ہم اسے غلط کروائیں گے اور لالچ دیں گے تو غلط کر جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور سچے دل سے مومن ہو جائے تو پھر وہ اپنے سر کی نہیں اسلام کی پرواہ کرتا ہے، اپنی زندگی اور اپنی ذات کی پرواہ نہیں، اسلام کی پرواہ ہوتی ہے۔ کہا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی حکومت نہیں چاہیے۔ سن،
میں نے حضرت مسلم کو پناہ دی ہے اور میں نے تیری بات سنی تھی، میں تجھ کو کچھ نہیں مانتا ہوں اور یزید کو میں خلیفہ نہیں۔ کہا کس کو خلیفہ مانتا ہے؟ کہا میرا خلیفہ شہزادہ مصطفیٰ رسول اللہ کا شہزادہ امام حسین میرا، میں حسین کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اس کو خلیفہ مانتا ہوں کہ جس کو خلیفہ مانوں تو دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس کو خلیفہ مانوں جس کو خلیفہ ماننے کے بعد نہ دنیا بہتر بن سکے اور نہ آخرت بہتر بن سکے۔ ارے نادان، اگر یزید اور حسین ہی کو سامنے تو رکھ لے تو نہ حسین سے بہتر یزید ہے، نہ حسین کے باپ سے بہتر یزید کا باپ ہے، نہ حسین کی ماں سے بہتر یزید کی ماں ہے، اور نہ حسین کے نانا سے بہتر یزید کا نانا ہے۔ حسین خود بے مثال، حسین کا باپ بے مثال، حسین کی ماں بے مثال، اور حسین کا نانا ساری کائنات میں بے مثال۔ حسین کو اپنا پیشوا مانا، میں نے یزید کو نہیں مانا۔ کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا اگر مرنے سے بچنا ہوتا تو تیرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرتا۔ وہ موت جو حق کی راہ میں آئے، موت کی زندگی ہے، کیونکہ تو مجھے ایک بار مارے گا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سن، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ذرا سوچو، قرآن تو پابندی لگا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ذرا تصور کرو، سر سے تن جدا ہے، مردہ نہیں ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مردہ نہیں ہے، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، مردہ نہیں ہے، پھر مردہ کسے کہیں؟ کہا مردہ اسے کہو جس کے دل سے ایمان نہیں ہے، جو حق کی راہ میں قربان ہو۔ مجھے قربانی منظور ہے، مجھے شہادت پسند ہے۔ آخر اس نے حضرت حانی کے سر پر اپنے عصا سے مارا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور ایک جلاد کو اشارہ کیا، اس نے تلوار چلائی۔ حضرت مسلم ابن عقیل جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت حانی کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حانی کی شہادت کا ہونا تھا، کوفے میں یہ بات ہوا کی طرح پھیل گئی، آگ کی طرح پھیل گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حانی کو شہید کر دیا۔ جب حضرت مسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ حضرت حانی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر شیر، علی کا شیر بفرے ہوئے شیر کی طرح نکلا، اور نکلنے کے بعد کوفہ کے بازاروں میں اپنی تلوار کو لہرایا، اور حانی قبیلے کے کچھ لوگ بھی ساتھ میں آ گئے۔ اکیلا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، مگر کوفہ کے دروازوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ مسلم کا مقابلہ۔ اکیلے حضرت مسلم اور مقابلہ کرتے ہوئے کئی یزیدیوں کو ختم کیا، مگر اکیلے تھے، بے وطن تھے، بے سہارا تھے، کہیں کوئی پناہ نہیں تھی۔ حضرت حانی کے گھر سے اس لیے نکل پڑے۔ ذرا کمال احتیاط دیکھو، میں صرف واقعہ نہیں بتانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر کا کمال احتیاط دیکھو، رسول اللہ کے شہزادوں کا کمال احتیاط دیکھو۔ حضرت مسلم چاہتے تو حضرت حانی کے گھر میں بیٹھے رہتے یا کہیں اور پناہ لے لیتے، مگر ان کی احتیاط نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس کی شہادت میری وجہ سے ہو گئی ہے، اب میں اس کے گھر میں پناہ یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور یزیدیوں کو تحت دیا۔ بالآخر لڑتے رہے، رات کا وقت آیا، سناٹے کا عالم آیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل ہیں اور ان کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے، دو ننھے بچے، اولاد کا درد رکھنے والے لوگوں ذرا سوچو، وہ بچے جو ماں کے سینے پر لیٹ کر سویا کرتے تھے، وہ بچے جو نرم نازک بستر پر لیٹ جائیں تو بستر اپنی قسمت پر ناز کرے، آج وہ بچے
جو ماں کے سینے پر سوتے تھے اپنے باپ کے ساتھ بے سہارا چل رہے تھے، پریشان حال چل رہے تھے۔ حضرت مسلم چل رہے تھے، رات کے عالم میں ایک بڈھے کا دروازہ کھلا۔ حضرت مسلم نے کہا بابا آپ اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ نہ دو، میرے صرف 2 پھولوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، میرے صرف 2 شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ یاد رکھو آج میرے بچوں کو اپنے گھر میں آپ پناہ دے دو گے، میری حیثیت یہ ہے کہ میں کوفہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر کل حوض کوثر کا میں مالک ہوں، جنت کا میں مالک ہوں۔ یاد رکھنا جنت میرے گھر سے بانٹی جائے گی۔ اگر آپ نے آج میرے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تو کل جنت اپنے نانا جان سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ حیدری۔ میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ اب اگر ایک باپ پردیس میں ہو، غریب الوطنی میں ہو، بھوکا اور پیاسا ہو، اس کے لال بھی اس کے ساتھ پیاسے ہوں، یار میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے جیسے کروڑوں بچے ان بچوں پر قربان جنہوں نے کوفہ کی سرزمین کو اپنے پیروں سے باندھا، جنہوں نے کوفہ کی سرزمین پر اپنے پیروں میں چھالے صرف اس لیے ہیں کہ تم تک اذان پہنچ جائے، تم تک نماز پہنچ جائے، تم تک روزہ پہنچ جائے، تم تک حج پہنچ جائے۔ کعبے کے خلاف کو بچا کر دیا ہے، مصطفیٰ کے مدینے کو بچا کر دیا ہے۔ کس نے بچا کر دیا ہے؟ رسول اللہ کے شہزادوں نے۔ یہ عظمت، یہ قرآن، یہ گنبد، یہ ٹوپی، یہ علماء کچھ نہیں ہوتے اگر حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے پنجہ نہ مارا۔ حسین نے سب کو بچا دیا۔ وہ بچے جو معصوم سے بچے تھے، پھول جیسی نزاکت رکھنے والے، کہا بابا میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، میں کہیں جا کے بیابان میں اپنا وقت گزار دوں گا، اپنا ٹائم پاس کر دوں گا۔ وہ بھی محب اہل بیت قاضی شریف، انہوں نے کہا اندر گئے۔ جب روشنی میں حضرت مسلم کا چہرہ دیکھا تو قدموں کا بوسہ دینے لگے، کہا آپ شہزادہ رسول اللہ ہیں، آپ نواسہ رسول اللہ ہیں، یہ مسلم کے شہزادے ہیں۔ ارے تمہارے گھر کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن تمہارے لیے نازل ہوتا ہے، تمہاری طہارت کے لیے نازل ہوا ہے، تمہاری عظمت بیان کیا ہے، تمہارے قدم تو میرے گھر میں آ گئے ہیں، اب میرے گھر میں برکتیں آنے سے۔ صبح ہوئی، ایک منادی نے ندا دینا شروع کر دیا، کہا اے کوفہ والو سن لو، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے جس گھر سے مسلم ملیں گے اس گھر کو گرا دیا جائے گا اور اس گھر کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، انہیں مار دیا جائے گا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ آواز حضرت مسلم نے سنی تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے یہ بڈھا مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ پھر بفرے ہوئے شیر کی طرح نکلے اور نکلنے کے بعد پھر یزیدیوں کا مقابلہ کیا۔ اب جب یزیدیوں کا مقابلہ کیا تو یزیدی تمام ہیں، یزیدی بہت سے ہیں، مسلم اکیلے ہیں، مگر واہر مسلم، واہر رسول اللہ کے گھر والوں تمہاری شجاعت پر قربان، تمہاری ہمت پر قربان، تمہارے حوصلے پر قربان۔ یقیناً تم نے بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والے اگر شریعت پر آنچ آنے لگے تو پھر جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ شریعت سبحان اللہ، مسلم نکلے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ پھر ایک بار ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ ہو گئے تو پھر عبید اللہ کو خوف ہوا، پھر عبید اللہ ابن زیاد کو خوف ہوا، وہ ڈرا سہما کہیں ایسا نہ ہو تختہ پلٹ جائے، مگر چونکہ جو چال باز ہوتے ہیں، جو دغا باز ہوتے ہیں،
جو مکار ہوتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ سہنے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سے انتظام کرتے ہیں. اس نے وہاں کے لوگوں کو جو رئیس تھے، جو امیر تھے، جو سردار تھے، ان پر قبضہ جما لیا تھا، تسلط جما لیا تھا، اور ان سب کو کہہ دیا تھا کہ اے لوگوں اپنے اپنے قبیلے کو منع کر دو، کوئی مسلم کا ساتھ نہیں دے. اب ذرا سوچو کس نے بلایا تھا؟ کوفہ والوں نے بلایا. کیا کہہ کر بلایا تھا؟ یہ کہہ کر بلایا تھا کہ آؤ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، آؤ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. میں کہتا ہوں جب بلا لیا تھا تو عبید اللہ ابن زیاد اللہ تھا یا چند لوگ تھے، اگر ان کے اندر وفا ہوتی تو وہ کہتے اے مسلم ابن عقیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بلایا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اے مسلم جب تک ہماری رگوں میں خون رہے گا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا. مگر ان کمبختوں نے، دغا بازوں نے ساتھ چھوڑ دیا. حضرت مسلم کو اکیلا کر دیا. حضرت مسلم اکیلے ہو اور پھر